اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی آل محمد کی محبت سے، اور آج اس دور میں ہر وہ بندہ جو ہم پہ طعن کرتا تھا آج وہی کہتا ہے اگر کوئی مرد میدان ہے تو وہ علی کا شیعہ ہے۔ اگر میں آپ سارا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اصالہ ثواب کی مجلس بھی ہے، چند دن پہلے ایک اہل سنت عالم دین، بڑے مشہور عالم دین ہے، تو وہ یہ جملہ بیان کر رہے تھے کہ ہم نے کتابوں میں علی کی شجاعت پڑھی تھی، دیکھی نہیں تھی۔ کتابوں میں ہم نے علی کی شجاعت پڑھی تھی کہ علی خیبر میں بھی لڑے، علی احد میں بھی لڑے، ہاں اللہ نے علی کے لیے ذوالفقار بھی بھیجی، جبرائیل نے قصیدہ بھی پڑھا۔ یہ ساری بہادری ہم نے علی کی سنی تو تھی لیکن دیکھی نہیں تھی۔ 1400 سال کے بعد آج علی کے بیٹے نے بہادری دکھا کے بتایا جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے علی کتنا بہادر ہوگا۔ یہ حقیقت ہے، بہادری اس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس ایمان مضبوط ہو۔ ہاں جی، اور مومن جتنا ایمان کا درجہ بڑھتا جاتا ہے نا اتنا امتحان بھی، یہ معصوم کی حدیث ہے۔ ہاں میرے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد۔ ہم تو اگر کسی کا امتحان بڑھ جائے تو کہتے ہیں کہ گناہ کی شامت ہے۔ ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اگر کسی گھر میں بیمار زیادہ ہو جائے، ایک فوت کی ہو جائے، پھر دوسرا فوت ہو جائے، پھر تیسرا فوت ہو جائے، ہاں جی مال ضائع ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ گناہ کر رہا ہے، گناہ زیادہ ہے تو اللہ کی پکڑ میں۔ لیکن معصوم کچھ اور فرماتے ہیں، توجہ کرنا اس حدیث پہ۔ میرے معصوم فرماتے ہیں کلما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ، ہاں جس کے ایمان کا درجہ جتنا بلند ہوتا جاتا ہے امتحان بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔ جتنا امتحان بڑھتا جاتا ہے اس کے ایمان کے درجے کو انسان دیکھ سکتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا بلند ہے۔ آپ دیکھیں معصومین کی زندگی دیکھیں، انبیاء کی زندگی دیکھیں۔ چلو یہ مان لیا بھی آپ کے بقول بھی اگر کسی کے ہاں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ گناہگار بہت ہے، اس نے گناہ کیے تو اللہ کی پکڑ میں۔ نعوذ باللہ، معصوم کو گناہ تو نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں مل کر بابا سے بولیں۔ کہ بلا میں تو خدا حافظ کر چھوڑے تو اندر آلے کو آکے کیا صلوات پڑھیں مل کر بابا سے اجازت۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہمارا مزاج تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی پکڑ میں آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی گناہ بہت زیادہ کیے ہیں اللہ کی پکڑ میں۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں نہیں، اللہ اس کا امتحان زیادہ لیتا ہے جس کے ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ جتنا ایمان کا درجہ بلند ہوتا جائے گا امتحان بھی۔ اب ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو جو خدا کی طرف سے آتے ہیں نا ہدایت کے لیے، ہمارے ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے جو شرائط ہے ان کی پہلی شرط ہی عصمت ہے۔ نہ یہ کہ صرف گناہ نہ کرتا ہو بلکہ وہ گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، وہاں گناہ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے امتحان کتنے لیے؟ صبر ایوب آپ سنتے ہیں، ہر نبی کا اللہ نے، میرے قبلہ بیٹھے اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا گیا اللہ انہیں امتحان میں پیستا جاتا ہے۔ ہاں جی، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اتنا امتحان لیتا ہے۔ لیکن امتحان میں کامیابی ہماری منزل کامیابی ہے۔
ہماری منزل جتنا بڑا امتحان ہو، نہ موت سے گھبراتے ہیں، ہاں جی، نہ معاشرے کی باتیں سے گھبراتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ سن کے کبھی حالات جو ابھی موجودہ ہے، رہبر معظم کی شہادت یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، بہت بڑا ثانیہ ہے۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے رہبر کی شہادت کا تذکرہ کیا ہو اور آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہو، اتنا بڑا ثانیہ ہے۔ لیکن جب رہبر کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کی جو آخری تمنا تھی وہ شہادت تھی، آخری تمنا ان کی شہادت ہے، اور یقیناً اللہ کامیابی عطا کرتا ہے، اور اس شہادت نے ایک مرتبہ پھر عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کر دیا ہے۔ ہاں کچھ ہیں لوگ جو ناسبی قسم کے ہیں، لیکن جو حقیقتاً اسلام کو جانتا ہے وہ آج ایک جگہ پہ ہے۔ آج وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کفر سے نجات ملنی چاہیے، ہاں ان فلسطینیوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند۔ تو اللہ امتحان، خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا بڑا خوبصورت جملہ، اللہم صلی علی، ہم اگر کسی سے محبت کریں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، کسی سے دوستی بنائیں اس سے کوئی فائدے کی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہاں اللہ کو نہ کسی سے کوئی ضرورت ہے، نہ اللہ محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، خدا قادر مطلق ہے۔ لیکن میرے مولا فرماتے ہیں اس کے باوجود الحمدللہ الذی حبب الی وہو غنی عنی، ہاں خالق حمد ہے اس اللہ کی، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کے باوجود کہ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہاں وہ کسی ضرورت کی وجہ سے ہم سے محبت نہیں کرتا، کسی احتیاج کی وجہ سے ہم سے محبت نہیں کرتا، وہ اللہ حمد ہے اس خدا کی، حبب الیہ، ہاں معصوم فرماتے ہیں ہم سے محبت کرتا ہے، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِّی، ہاں اس کے باوجود کہ وہ ہم سے بے نیاز ہے۔ کتنا اللہ کریم ہے اپنے بندوں کے لیے کہ بے نیاز ہو کر، کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو کر بھی وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں جنہیں ضرورت ہے وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ ہاں قرآن مجید میں ہاں خداوند متعال ہاں یہ جملے ارشاد فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہاں خدا فرماتا میرے بندو اپنے رب سے کہاں دور ہو، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اسے پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں۔ تو مجھے پکار کر تو دیکھو، تو اتنا محبت کرتا ہے، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، ہاں خدا پھر اگلا جملہ سننے والا ہے کہ میرے بندو جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تمہاری سنتا بھی ہوں، تمہیں جواب بھی دیتا ہوں، تیری مشکل بھی میں دور کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ہاں لیکن جب اللہ تمہیں بلاتا ہے تو خدا کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ جب میں تمہیں بلاتا ہوں، جب میں تمہیں آواز دیتا ہوں کہاں ہوتے ہو؟ جب مشکل میں ہوتے ہو، جب پریشانی ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے اپنے رب کو پکارتے ہو۔ ہاں یہ جملہ حدیث قدسی کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ کبھی کبھی بزرگ سفید ریش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب کیا کریں، جوانی گزر گئی، اللہ کی عبادت نہیں کی، ہاں خدا کی گستاخیاں کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، اپنے خالق سے دور رہے، اب بڑھاپا آ گیا، سفید ریشی ہو گئی، اب چل نہیں سکتے، کیا کریں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں کریم رب ہوں، اگر کہ تو ابھی تک ہاں خدا کی فرمان برداری نہیں کی، خدا کی اطاعت نہیں کی، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر نہیں آیا، اب 70-80 سال تم نے زندگی کے گزار لیے، اللہ فرماتا ہے اب اس بڑھاپے میں بھی اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، ابھی اللہ کے گھر میں اس کا قدم نہیں آتا، خدا آواز دیتا ہے یا عبدی عصیتنی فقد عصیتنی فانتظرتک، او میرے بندے 70-80 سال تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا، میں رب ہو کر تیرے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ تو میرا بندہ تھا، تو نافرمانیاں کرتا رہا، اپنے رب سے دور چلا گیا، ہاں تو رب کو بھول گیا، میری مخلوق ہو کر تو اللہ کو بھول گیا، خالق کو بھول گیا، لیکن میں رب نہ تجھے کبھی بھولا نہ کبھی تیرا رزق روکا، ہاں اس کے باوجود کہ نہ رزق روکا تو میری گستاخیاں کرتا رہا، بلکہ میں رب ہو کر تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ میرا بندہ کب پلٹ کر آئے گا،
اپنے رب کی بارگاہ میں کب لوٹ کر آئے گا؟ ہاں معصوم فرماتے ہیں یہ عام جملہ ہم سنتے ہیں نا، رب راضی ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا ہاں جب کوئی راضی ہوتا ہے اس کا چہرہ مسکراتا ہے، مسکراہٹ نظر آتے ہیں، ہاں رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے کسی بندے پر، اس کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صاحب بات ہے جب اللہ کسی پر راضی ہو ہاں جی تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے، وہ اپنی مخلوق سے ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ بندوں کو جنت عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے رب سے دور رہتے ہیں میرے عزیزو۔ ہاں رب اکثر یہ جملہ کہتے ہیں جی یہ ہم اگر کسی سے کبھی چھوٹی موٹی بات ہو جائے نا تو بندے راستہ بند کر دیتے ہیں، ایسے نا۔ ہاں کسی نے اگر محلے کی گلی دی ہو، اگر اس نے احسان بھی کیا ہو نا تو تھوڑی سی چھوٹی ناراضگی پہ گلی بند، راستے بند۔ میں یہ معصوم کا ایک فرمان یاد کروں، آگے یاد ذہن میں آ گیا۔ معصوم فرماتے ہیں ہاں ظاہراً یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہم صلی اللہ مولا فرماتے ہیں کبھی بھی زندگی میں اگر تمہیں کتنا بھی کوئی تمہیں ستائے، تمہیں اذیت کرے، کبھی زندگی میں دو کام نہ کرنا۔ کون سے؟ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کبھی کسی کا راستہ بند نہ کرنا، اور دوسرا کبھی کسی کا پانی بند نہ کرنا۔ اچھا یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے نا، میں نے دیکھا کسی روایت میں کوئی کنڈیشن، کوئی قید نہیں ہے ہاں جی کہ مسلمان ہو، مومن ہو، شیعہ ہو، نہیں، مطلق حدیث ہے۔ گویا اس سے معصوم یہ ہمیں درس دینا چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سے چاہے کوئی بھی ہو، نہ کبھی اس کا پانی بند کرنا ہے اور نہ کبھی اس کا راستہ۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے راستے بند کرتے، تھوڑی سی اذیت ہوئی راستہ بند کر دیا۔ دیہاتوں میں جناب وہ کہتے ہیں جی بننا بند، اتو لنگ ہی نہیں سکتا بندہ، توجہ ہے نا۔ لیکن سنیے عزیزو، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے راستے بند کر دیتے ہیں، ہاں چھوٹے راستے بند کر دیتے ہیں، لیکن خالق وہ ہے جس نے کبھی اپنے نافرمانوں کے لیے اپنے گھر کا در بند نہیں کیا۔ اپنا دروازہ، وہ ایک مشہور بات ہے بغداد میں، اب مشہور جناب بغدادی کے متعلق ہے کہ وہ پڑھ رہے تھے اور ایک خاتون بھی سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں اللہ کا دروازہ کھٹکایا کرو، کھٹکایا کرو، اتنا کھٹکاؤ کہ بالآخر یہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ دروازہ کھٹکانے سے کھل جاتا ہے۔ وہ خاتون اٹھی، کہا بغدادی صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ دروازہ کھٹکاؤ، اللہ کا دروازہ کھٹکانے سے کھل جاتا ہے، مجھے بتاؤ کبھی بند بھی ہوا تھا؟ معرفت کی بات ہے نا بھی، کبھی اللہ کا دروازہ کسی کے لیے بند بھی ہوا ہے؟ اتر گئے، کہا میں آج کے بعد خطاب نہیں کروں گا، اس لیے کہ رب کے متعلق جو تجھے معرفت ہے وہ مجھے نہیں ہے۔ اللہ نے تو کبھی کسی پر اپنا دروازہ بند ہی نہیں کیا، ہاں وہ تو انتظار کر رہا ہے کب میرا بندہ لوٹ کے میری طرف آتا ہے، ہاں کب میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آتا ہے۔ ہاں میں نے یہ جملے، ہاں خدا شاہد روایت کے جملے ہیں۔ معصوم فرماتا ہے کہ رب کیسے راضی ہوتا ہے، وہ اتنا کریم ہے اپنے بندوں پر کہ صرف ایک قطرہ اشک سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ ایک قطرہ اشک سے دل ٹوٹ جائے، بندے کا دل ٹوٹ جائے، ٹوٹے ہوئے دل سے، شکستہ دل سے ایک قطرہ اشک بہا لے، اللہ اسی ایک قطرے پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک قطرہ۔ لیکن ہو شکستہ دل، نادم، پشیمان، ایسا نہیں ہے کہ بندہ، ہاں معصوم فرماتا ہے کہ جو بندہ گناہ کرے پھر استغفار کرے، انہیں پتہ ہی نہیں مال استغفار، انہیں کیا پتا کہ استغفار ہے کیا۔ جو بار بار گناہ کرے پھر استغفار کرے پھر واپس ہاں دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ جائے، معصوم فرماتا ہے اس بندے نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، بلکہ جو استغفار کے بعد پھر گناہ کرتا ہے اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ شکستہ دل سے ہاں جی ایک قطرہ اشک
اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے. کتنا کریم ہے، ہاں کتنا مہربان ہے وہ کریم جو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. ہاں بار بار اعلان کرتا ہے. میں آج قرآن مجید میں دیکھ رہا تھا، پورے قرآن مجید میں کتنی بار اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو اگر خطاب کیا ہے تو عبادی کہہ کر، او میرے بندے. اولاد نافرمان ہو جائے تو والدین گالیاں نکالتے ہیں، عجیب و غریب القاب سے انہیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. ایسے ہے نا، راضی نہیں ہوتے، برے برے القاب اولاد کے لیے، معمولی معمولی باتوں پر. لیکن اس کے باوجود کہ ہم رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ خالق ہو کر ہم نافرمانوں کو بھی کہتا ہے یا عبادی، یو میرے بندے. نبے آیت ہے، نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم. اپنے نبی کو میرا اللہ کہہ رہا ہے، اور میرے نبی اور میرے حبیب، میرے ان گناہگار بندوں کو متوجہ کر دو، گھبراؤ نہیں، انا الغفور الرحیم، تمہارا رب غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. قرآن مجید میں نبے عبادی، ہاں نبے امر کا صیغہ ہے، اور میرے حبیب میرے ان بندوں کو، نبے عبادی، میرے ان گناہگار بندوں کو باخبر کر دو، میرے ان بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم. تاکید کے ساتھ آیا ہے، ہاں میرے ان بندوں کو بتا دو، ہاں انا الغفور الرحیم، میں تمہارا رب بخشنے والا بھی ہوں، ہاں رحیم بھی ہوں. شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ پلٹ کر آ جا، ایک دفعہ میری طرف پلٹ کر تو آ جانا. کتنی مرتبہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلط القاب سے اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکال لیتے ہیں، راضی ہونے پر وقت لگتا ہے. لیکن وہ کریم کہتا ہے نہیں، یہاں راضی ہونے پہ اتنا وقت بھی نہیں لگتا، ہاں معافی لینے پہ یہاں اتنا وقت بھی. ہاں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے حبیب، ہاں میرے حبیب، تو میرے ان بندوں کو جسے کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا، ہاں کتنا مہربان ہے، خود بھی رحمان اور رحیم ہے، اور اپنے آخری نبی کو بھی کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ہاں قبلہ استاد علماء رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں اللہ کے اور نام بھی ہیں، اللہ کی اور بھی صفات ہیں، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. کہہ سکتا تھا بسم اللہ القہار الجبار، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. لیکن اللہ نے ان ناموں کو نہیں استعمال کیا، بلکہ کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ اپنی مخلوق کو سمجھائے کہ میری رحمت پہلے ہے، قہاریت بعد میں ہے. اور یہی جملے میرے امام حسین علیہ السلام کے دو عرفہ میں بھی ہے. ہاں جی، حمد ہے اس اللہ کی، ہاں جس کی رحمت غضب سے پہلے ہے، ہاں جس کا لطف غضب سے پہلے ہے. وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، معافی کے بہانے خود دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کے لیے، مجھے بتاؤ اس کے دل میں توبہ کا ارادہ کس نے ڈالا ہے؟ اس کے دل میں توبہ کا ارادہ کس نے ڈالا ہے؟ اگر وہ خالق توفیق توبہ عطا نہ کرتا تو کیسے کرتا؟ ہاں یہ جو توبہ کر رہا ہے یہ بھی توفیق پروردگار ہے. ہاں اس لیے تو معصوم فرماتے ہیں نا، ہاں جب بھی میں ایک سجدہ شکر کرتا ہوں تو اسی ایک سجدہ شکر پہ مجھے کئی سجدہ شکر کرنے پڑتے ہیں کہ میرے اللہ تو نے مجھے توفیق سجدہ شکر ادا کیا. بندہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی اللہ کی توفیق سے ہے. خدا اگر اللہ، ہاں میرے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، صلوات پڑھی بلکہ اللہم صلی علی، میرے معصوم امام فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان جسے گناہ کے بعد اللہ توفیق توبہ عطا نہیں کرتا، بلکہ اسی گناہ کے وقت اسے موت دے دیتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں گناہ کرتے مر گئے. ہاں جی، حالت گناہ میں آپ سوچیں، ہاں حالت گناہ میں جو مر جائے، جسے اللہ توفیق توبہ عطا نہ کرے تو کتنا بدبخت ہے وہ. اس لیے میرے امیر کائنات فرماتے ہیں کائنات میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے حالت گناہ میں جسے موت آ جائے، جسے اللہ توفیق توبہ بھی عطا نہ کرے. لیکن کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ اللہ نے اسے توفیق توبہ عطا کر دی.
ہاں اللہ نے، بلکہ یہ میں اکثر جملہ پڑھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں تختیاں اٹھائی نا، ایک تختی یہ بھی اٹھائی کہ ایک امت آئے گی، گناہ بھی کرے گی لیکن گناہ کے بعد اللہ اسے توفیق توبہ عطا کرے گا۔ ایک امت ایسی پیدا ہوگی، گناہ بھی کرے گی، گناہ کے بعد اللہ اسے توفیق توبہ۔ حضرت موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، میرے اللہ جس امت کو تو توفیق توبہ عطا کرے گا وہ میری امت بنا دے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا حضرات؟ ہاں جی، وہ میری امت بنا دے۔ ہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں موسیٰ، جس امت کو گناہ کے بعد میں توبہ کی توفیق عطا کروں گا وہ میرے محمد کی امت ہے، میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ ہاں پھر ایک اور تختی بھی اٹھائی حضرت موسیٰ نے، جس پہ لکھا تھا کہ زمانے کے اعتبار سے ایک ایسی امت آئے گی جو آخر میں آئے گی لیکن اللہ جنت میں انہیں پہلے بھیجے گا، آئے گی آخر میں، جنت میں پہلے جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، میرے اللہ وہ جو امت آخر میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائے وہ مجھ موسیٰ کی امت بنا دے گا۔ نہیں موسیٰ، وہ امت بھی میرے حبیب محمد عربی کی امت ہے، وہ بھی میرے مصطفیٰ کی۔ جب فضائل امت پیغمبر اعظم کو حضرت موسیٰ نے دیکھا اور رب سے سنا تو پھر حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی، پروردگار اگر یہ امت مجھ موسیٰ کی امت نہیں بناتا تو پھر مجھ موسیٰ کو محمد کا امتی بنا دے، پھر مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ عزیز، اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے، گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو جنت عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہاں توبہ کے راستے خود عطا کرتا ہے، ہاں بخشش کے بہانے خود ہمیں دیتا ہے تاکہ میرا بندہ اس بخشش کے بہانے پر چل جائے، میں رب ہو کر اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ کو ہمیں، وگرنہ زندگی کیا ہے، کون رہا ہے یہ دنیا میں 100 سال پھر بھی آخر قبر، 1000 سال تو پھر بھی آخر موت۔ کسی نے خوبصورت کہا ہے نا کہ ہے زندگی کے 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ہے زندگی کے 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ہے ان 2 جہانوں میں فاصلہ ایک سانس کا، چلتی رہے تو یہ جہاں، رک جائے تو وہ جہاں۔ یہ ہے ایک سانس ان 2 جہانوں کے درمیان ہے، چلا تو زندگی ہے، رک گیا تو دوسرا جہاں ہے۔ کس نے رہنا یہاں؟ سب نے یہاں سے چلا جانا ہے عزیزو۔ میرے استاد و بزرگوار قبلہ علامہ حافظ سید محمد صدیق نقوی نور اللہ مرکزہ شریف، وہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں کسی نے رہنا ہوتا نا، کوئی رہتا یا نہ رہتا، وہ ہستیاں ضرور رہتی جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے، جب وہ نہ رہے، جب سید الانبیاء نہ رہے، جب علی مرتضیٰ نہ رہے، ہاں جب وہ ہستیاں نہ رہی جو وجہ خلقت کائنات ہیں، پھر کون رہے گا؟ ہر ایک کا امتحان ہے، امیر کا امتحان ہے، غریب کا امتحان ہے، ہاں جی سب نے دنیا سے چل، ہر ایک نے اپنا اپنا امتحان لے کے، مولوی کا بھی امتحان ہے، علماء کا بھی امتحان ہے، ہاں علم کسب کیا، علم حاصل کیا، ہاں ساری زندگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امتحان میں کیسے کامیاب ہوتا ہے، جو اللہ کی امانت حوزات علمیہ سے لے کر آیا ہے یہ لوگوں تک پہنچاتا کیسے ہے۔ صرف امتحان امیر غریب کا آپ کا نہیں ہے، سب کا امتحان ہے، ہاں جی۔ اب دیکھنا یہ جو سینہ علم سے بھر کے آیا ہے، اب یہ پیسوں کی لالچ رکھتا ہے یا بغیر پیسوں کے پہنچاتا ہے، یہ سب کا امتحان ہے، سب نے امتحان دینا ہے، چاہے بادشاہ ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے۔ میں اکثر یہ پڑھا کرتا ہوں کہ کسی نے خوبصورت کہا، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بھائی عبرت، قبرستان پہ جا اور پھر قبروں کو عبرت نگاہ سے دیکھ، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بھائی عبرت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، کسی بادشاہ کی قبر کو دیکھ، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت، کھل جائے گی تیرے لیے تیری دنیا کی حقیقت ہے۔ بادشاہ تھا، سر پہ تاج تھا، اے کاسا سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ قبرستان میں جاتے ہیں نا، کبھی عزیز کی قبر بناتے ہوئے پرانی قبر اکھڑ جاتی ہے،
پسلیاں، ہڈیاں، کھوپڑی، ایسے ہے نا. ہاں کبھی اتفاق ہوتا ہے کسی بادشاہ کی قبر بھی اکھڑ جائے، ہاں سامنے کھوپڑی نظر آتی ہے. اے کاسا سر بول تیرا تاج کہاں ہے، کل تجھ میں جو بھرا تھا غرور بتا وہ آج کہاں ہے. ہاں کل انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا. اگر گاڑی تھی تو پیدل والے کو کچل کے چلا جاتا تھا، اگر ہاتھ میں قلم تھا تو بک گیا تھا. ہاں کل کہاں تھا، کل تجھ میں جو بھرا تھا غرور بتا وہ آج کہاں ہے. جن کا مشید بدن تھا، معطر کفن تھا، خوبصورت کپڑے، خوبصورت چہرہ، خوبصورت جوانی، کاٹن کے کپڑے، استری خراب نہیں ہوتی، مٹی پہ بیٹھتا نہیں تھا، کسی کو اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتا تھا. جن کا مشید بدن تھا، معطر کفن تھا، جب کوہنہ قبر اس کی اکھڑی، نہ سالم بدن تھا نہ تار کفن تھا. بدن ہی نہیں ہے، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. ہاں جی پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کے اعضاء ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نہ سالم بدن تھا نہ تار کفن تھا. اوج پر تھے جو لوگ آج زیر زمین ہیں. بڑے بڑے نام تھے نا، او فلانا بادشاہ، فلان منسٹر، کوئی اس کی حویلی کے قریب نہیں جا سکتا، کسی کو ہاتھ نہیں دیتا، کسی کی بات نہیں سنتا. ہاں جی توتی بولتی تھی، نام تھے بڑے بڑے. اوج پر تھے جو لوگ آج زیر زمین ہیں. ہیں مٹی کے ڈھیر، نہ مکان ہے نہ مکی. کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. خدا جانتا ہے ایسی ایسی قبریں بڑے بڑے ہاں وزراء کی، منسٹروں کی، بادشاہوں کی ہیں کہ جن کی قبروں سے تختیاں بھی اکھڑ کر گر گئی ہیں. پتہ نہیں اب چلتا کہ وہ قبر ہے کس کی. ہاں قبر کس کی ہے؟ یہ تو وہ خوش قسمت. میں کہا کرتا ہوں میرے عزیزو، ایک طالب علموں، اب جن مرحومین کی مجلس میں بیٹھے ہیں نا، یہ ان جیسے اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو مکتب اہل بیت اور دین مبین اسلام کی ترویج میں گزار دی. اب جب اس راستے پہ کوئی چلتا ہے چاہے مر بھی جاتا ہے، اللہ کسی نہ کسی ذکر کے ذریعے انہیں ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. علماء زندہ ہیں آج، بزرگان زندہ ہیں. ہاں کتنی صدیاں گزر گئی ہیں. ہاں شیخ صدوق کا آج بھی نام زندہ ہے. ہاں جی امام خمینی آج بھی زندہ ہیں. ہاں ایک 86 سال کا بزرگ رہبر معظم، ہاں آخر کتنا سال بزرگوں نے زندہ رہنا تھا، 2 سال 4 سال 8 سال، لیکن اللہ کو یہ پسند تھا کہ تو نے پوری زندگی جہاد میں گزاری ہے، خدمت اسلام میں گزاری ہے، خدمت قرآن میں گزاری ہے، مکتب اہل بیت کی خدمت میں گزاری ہے. اللہ نے کہا میرا بھی تو اس سے وعدہ ہے، ایسی شہادت تمہیں دوں گا کہ خامنائی قیامت تک تیرا نام زندہ کر دوں گا. ہاں یہ زندگی مکتب اہل بیت کی خدمت کی وجہ سے ملتی ہے. ہاں جی آج ہم جہاں بھی محفلوں میں علماء بیٹھتے ہیں، قبلہ استاد العلماء کو یاد رکھتے ہیں، قبلہ محسن ملت کو یاد رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہاں دنیا کے لیے نہیں، مکتب اہل بیت کے لیے گزاری ہے. مکتب اہل بیت کے لیے گزاری ہے. اور آج جن مرحومین کی مجلس ہے ان میں سے قبلہ استاد العلماء کے والدین ہیں، مولانا صاحب قبلہ کی والدہ استاد العلماء کی زوجہ ہے. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ان بزرگان نے جنہوں نے دین مبین اسلام اور مکتب اہل بیت کی خدمت میں زندگی گزاری ہے، جنہوں نے پرورش کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، وہ اس خاندان کی خواتین ہیں. ہاں جی اس خاتون کا کتنا مقام بلند ہے جس نے ایک عظیم عالم دین قوم کو دیا ہو. چھوٹی خدمت نہیں ہے. ہاں جی بہت سارے علماء ہیں ہاں جن کی زوجات کی خدمات کو ان کی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا، لکھا گیا ہے. ہاں جی وہ کتنی عظیم خواتین ہیں جنہوں نے عظیم علماء پرورش کر کے تربیت کر کے قوم کو دیے اور جنہوں نے قوم کی خدمت کی ہے. کوئی معمولی خدمت نہیں ہے. ہاں جی اگر وہ چاہتی تو اپنی اولاد کو دنیاوی اعتبار سے بھی تربیت کر سکتی تھی، دنیاوی کسی منصب پر بھی لے جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں توفیق عطا کی ہے کہ اپنی اولاد کو اس راستے پر تربیت کرو جو قوم کے کام ہے. اللہ نے اس گھرانے کو عزت عطا کی ہے. ہاں مرنے کے بعد بھی اللہ جن کو نہیں مرنے دیتا ان کا نام زندہ رکھتا ہے، رہتی دنیا تک خاندان کا نام زندہ ہو. ہاں اللہ پھر آخر میں وہ موت بھی عطا کرتا ہے. ہاں ویسے تو مومن شہید ہے، ہم نہیں کہتے، اہل سنت کی معتبر تفاسیر کی کتابوں میں روایات موجود ہے
من مات اللہ بآل محمد مات شہیدہ. ہاں یہ کم سے کم اللہ عام مومن کو یہ عزت دیتا ہے کہ اگر دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ بھی نہیں مرتا، اللہ اسے بھی شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے، اللہ اس سے بھی شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے. پھر جو اتنا عظیم ہو، جو قوم کا خدمت گزار ہو، ہاں جنہوں نے قوم کو بیداری دی ہو، قوم کے بچوں کو کی تربیت کی ہو، ہاں پوری دنیا میں علماء کی تربیت کر کے خدمت کے لیے پھیلا دیے ہوں کہ جاؤ دین مبین اسلام کی خدمت کرو. بس میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بار بار پکارتا ہے اور یا عبادی کہہ کر اپنے بندوں کو بلاتا ہے. اور میرے بندے کہاں جائیں، کہاں دور چلے گئے؟ ہاں جب میں تمہاری مشکل دور کرتا ہوں تمہیں رب یاد آتا ہے. ہاں اور جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر ایسے گزر جاتے ہو جیسے تم نے کبھی رب کو یاد ہی نہیں کیا تھا. کبھی رب کو یاد ہی، اپنے رب سے عشق کرو. ہاں امیر المومنین جیسی عظیم ہستی، ہاں وہ فضائل کا پہاڑ، کائنات میں جتنے علی کے فضائل ہیں اللہ نے ہاں سید الانبیاء کے علاوہ کسی کو وہ فضائل عطا ہی نہیں کیے. لیکن وہ علی جب سر سجدے میں رکھتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہاں وہ ابو درداء کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، دستک دی سیدہ کے دروازے پر کہ بی بی میں نے کھجوروں کے باغ میں علی کو دیکھا ہے، علی تڑپ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ بدن سے روح نکل رہی ہے. کہ ابو درداء کہیں تو نے علی کو سجدے میں تو نہیں دیکھا؟ ابو درداء کہیں تو نے علی کو سجدے میں تو نہیں دیکھا؟ کہاں بی بی لگتا ایسے ہے کہ علی سجدے میں تھے. کہ ابو درداء پھر چلا جا، تو نے پہلی مرتبہ علی کو دیکھا ہے، زہرا ہر روز دیکھتی ہے. علی جب بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں تو علی کی حالت ہوتی ہے یہ کرنا. ہاں جب سجدے میں رکھے سر تو علی ناز کرے. اپنے فضائل پہ بھی ناز کر سکتے ہیں. ہاں کہہ سکتے تھے میں فاتح خیبر ہوں، ہاں میں دوش پیغمبر کا سوار ہوں، میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں آیا ہوں. لیکن نہیں، علی جب فخر کرتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. میرے اللہ علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں. علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے، تو علی کا رب ہے. انت کما احب، میرے اللہ تو ویسا رب ہے جیسے علی چاہتا ہے. فاجعلنی کما تحب، اے میرے خالق علی کو ویسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے. بارگاہ خدا بند متعال میں جب علی آئے تو علی اس پہ ناز کرتا ہے. ہاں علی سر سجدے میں رکھے. ہاں کتنا عظیم رہبر ہے علی. دنیا کا کوئی کمال نہیں ہے، علماء موجود ہیں، دنیا کا کوئی کمال نہیں ہے سوائے عہدہ نبوت کے کہ جو کمال اللہ نے علی میں نہ رکھا ہو. کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو اللہ نے، تمام نبی کی صفات کا مالک علی ہے سوائے عہدہ نبوت کے. لیکن جب بارگاہ خداوند میں علی سر سجدے میں رکھتا ہے بدن کانپ جاتا ہے. بدن کانپ، یہ سیرت ہے ہمارے سامنے. اللہ ایران کو فتح عطا کرے. ہاں میں نے آخری جو جملات تھے نا رہبر معظم کے، وہ یہی شہادت کی طلب تھی. میرے اللہ ہاں مجھے بھی ان کے ساتھ ملحق فرما. ہاں جو میرے ساتھی چلے گئے، نکال یہ پرسوں کی بات ہے. میں سن رہا تھا کہ آغا جو اس وقت وزیر خارجہ ہے آغا عراقچی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، آغا خامنئی کے پاس، آغا سید مجتبیٰ خامنئی صاحب کے پاس گئے. کہتے ہیں آغا میرے جتنے ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے، میں اکیلا بچا ہوں، میں اکیلا بچا ہوں. آپ کی ساری نئی ٹیم ہے، دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ساتھیوں کی طرف بھیج دے. کہاں یہ عشق، کہاں یہ جذبہ؟ اگر تمہیں ملے گا ہاں اس گھرانے سے ملے گا، اہل بیت کے گھرانے سے. یہ موت سے محبت صرف یہی گھرانہ کر سکتا ہے. میں اگلے دن ناجر البلاغہ میں امیر المومنین کے ایک کلمات کے سار میں سے ذہن یہ جملہ پڑھ رہا تھا. مولا فرماتے ہیں علی کو موت کتنا پسند ہے، علی کو موت کتنا پسند ہے. پہلے تو یہ مثالیں سنی ہوئی ہے نا کہ جیسے بچے کو ماں کے سینے سے محبت ہے. یہ عجیب جملہ ہے. مولا فرماتا ہے علی کو موت سے اتنا عشق اور محبت ہے جیسے پیاسا پانی کو تلاش کرے
اور تلاش کرنے کے بعد جب پیاسے کو پانی مل جاتا ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے. علی کو موت سے اتنا عشق ہے, علی کو موت سے اتنا عشق ہے, موت سے بھاگنے والے نہیں ہیں یہ. اللہ نے اس گھرانے کو عزت دی ہے, ان کے چاہنے والوں کو عزت دی ہے, اور انشاءاللہ حضرت کے ظہور سے بھی ہم مزید اللہ اس مکتب کو عزت کے کمال پہ پہنچائے گا انشاءاللہ. اب ان قریب نبوت بھی ہے انشاءاللہ دشمنان اسلام کے لیے. بس میرے عزیزو, وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے میں وقت زیادہ لے لیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا یہ فیصلہ ہے, اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ سوائے رب کے کسی کو نہ جھکو, کسی کو سجدہ. ہاں آخری وصیت بھی میرے امیر المومنین کی یہی ہے. آخری وصیت جب حضرت زخمی ہے نا اپنے فرزندان کو پہلی وصیت یہ کرتے اللہ تو شریک بھی شایا. ہاں میرے بچوں, 2 وصیتیں ہیں. کبھی کسی کو خدا کا شریک مت ٹھہرانا. ہاں جملہ اگلا ہے ولا تضيعوا سنتا, اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے نبی کی سنت کو ضائع نہ کرنا, میرے نبی کی سنت کو ضائع نہ کرنا. تو خداوند متعال اس آیت کی ابتدا میں بھی یہی فرما رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر کوئی سجدے کے لائق ہے اس کائنات میں تو صرف خالق ہے, کوئی اور نہیں ہے. ہاں اس کے بعد یہ منزل ادب اور احترام عظمت والدین ہے کہ جہاں اللہ اپنے لیے سجدے کا حکم بیان کر رہا ہے کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے, خدا فوراً کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہاں اما یبلغن عندک الکبر احدہما وکلاہما فلا تقل لہما اف. اگر کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے خبردار عالم بڑھاپا میں انہیں اف تک نہ کہنا, انہیں اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ہاں بڑی محبت سے ان سے بات کرو, بڑی اللہ نے بڑا رتبہ رکھا ہے والدین کا. ہاں بہت ساری روایات ہے اس میں ملتا ہے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے, اور اللہ کا غضب والدین کی ناراضگی میں ہے. بچوں والدین کو ناراض کرنے سے, جو جوان بیٹھے ہیں جن کے والدین حیات ہیں, اور والدین ہاں میں نے جہاں بھی جتنی بھی روایتیں پڑھی ہے نا کہ وہ مقامات, وہ ہستیاں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا, جتنی بھی میں نے روایات دیکھی ہیں کہ جن کی اللہ دعا رد نہیں کرتا, سر فہرست والدین آتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ والدین کی دعا کو اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا. ہاں وہ بدبخت ہے جو والدین کی دعا سے محروم ہو. اگر دنیا سے والدین چلے بھی گئے ہیں پھر بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھو, ان کی قبور پہ حاضری دو, ان کے لیے کار خیر کرو. کیوں؟ ہاں روایات کا مفہوم یہی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جب والدین کے لیے کار خیر کرو گے, انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے, ہاں نیکیوں میں شامل کرو گے, انہیں یاد رکھو گے, تو ان کی روح تم سے خوش ہو جائے گی. جب ان کی روح خوش ہو کر تیرے حق میں دعا کرے گی, اللہ وہ دعا بھی تیرے حق میں قبول کر لیتا ہے. یعنی ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر بندہ چاہے اپنے والدین کی دعاؤں میں شامل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ان کی روح کو شاد کرے, ان کی روح کو خوش کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ مر گئے تو بس ختم نہیں. اگر چاہو اپنے والدین کی دعاؤں میں ان کے مرنے کے بعد شامل ہونا چاہو تو شامل ہو سکتا ہے. معصومین نے طریقہ کار بتا دیا ہے. ہاں جی, ان کے لیے دعا کرو, ان کے نام پہ صدقہ دو, ان کے لیے نیکیاں کرو. ہاں حتیٰ یہاں تک میں نے خود اپنے آنکھوں سے جملے پڑھے ہیں کہ اگر والدین دنیا سے چلے گئے, سید الانبیاء کے بارگاہ میں ایک جوان آیا, یا رسول اللہ میں پریشان ہوں, فرمایا اپنی ماں سے کہو تیرے لیے دعا کرے. یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی. حضور فرماتے ہیں ان کی قبر پہ چلا جا, ماں کی قبر پہ چلا جا. ہاں جا کے اپنا دایاں ہاتھ ماں کی قبر پہ رکھ, ہاں جی, اور ماں کا واسطہ دے رب کو. کہ یا رسول اللہ میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہے. اللہ اکبر. قبر کا بھی پتہ نہیں ہے, اب کیا کروں؟ فرمایا قبر کا پتہ نہیں ہے تو پھر زمین پہ بیٹھ جا, اپنے ہاتھوں سے قبر کا نشان بنا لے, تصور کر کہ یہ تیری ماں کی قبر ہے.
کتنا آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا کہ اگر والدین کی قبر کا پتہ ہی نہیں، نشان مٹ گیا، فرمایا اپنی انگلی سے قبر کا نشان بنا دے اور سمجھ تصور کر کے یہ تیری ماں کی قبر ہے، اب وہاں بیٹھ کر دعا کر، اللہ اکبر، پھر رب سے مانگ۔ عزیزو، اللہ نے، میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ چھوٹے چھوٹے بہانے اللہ بندوں کی معافی کے بنا دیتا کہ آؤ میں معاف کرنے کے لیے حاضر ہوں، تو آتے ہو رب کی بارگاہ میں۔ بس عزیزو، شوال کا مہینہ ہے اور ظاہراً کل 15 شوال امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق شہادت بھی ہے۔ 2 جملے خالق آپ سب مرحومین کے، خصوصاً جن مرحومین کے لیے مجلس ہوئی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک روایت بیان کر کے مسائل کے ساتھ میں نے یہ جملہ پڑھا ہے کہ امام، میرے چھٹے امام کے گھر کو جلایا گیا، اللہ اکبر، امام کے گھر کو جلایا نا، چاہنے والوں نے جلدی سے گھر کی آگ کو بجھا دیا، لیکن راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے امام بلند بلند رو رہے تھے، میرے امام بلند بلند رو رہے تھے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا مولا گھر کی آگ کو بجھا دیا، بچے سالم ہیں، مستورات سالم ہیں، آپ کے چاہنے والوں نے جلدی سے گھر کی آگ کو بجھا دیا، آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہ اس گھر کی آگ کو نہیں، کاش کوئی شام غریبہ بجھانے والا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کے آنسو قبول کرے۔ آخر امام ہے نا، میں تو کہا کرتا ہوں نا کہ ہم تو سن کے روتے ہیں نا، امام امامت کی نگاہ سے جب دیکھتے ہوں نا شام غریبہ نظر آتی ہوگی۔ ہاں یہ جملہ سنتے ہیں نا، میرے 12ویں امام فرماتے ہیں اور دنیا والوں، ہمارے چاہنے والوں، ہاں تم روتے ہو نا، تم آنسو بہاتے ہو، ہاں میں صبح و شام خون روتا ہوں۔ کیوں خون روتے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں ہاں ہم تو سن کر روتے ہیں نا، وہ وقت کا امام ہے جن کے سامنے کربلا موجود ہے۔ ہاں کیا امام کی آنکھوں کے سامنے امام نہیں دیکھ رہے ہوں گے اس منظر کو کہ جب شمر کے ہاتھ میں زینب کی چادر؟ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، ہاں بڑا مشکل مرحلہ ہے عزادارو، ہاں ہر غیرت مند کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں دعا کیا کرو، خدا نہ کرے کسی جوان بھائی کے سامنے اس کی بہن کو کوئی تماچے نہ مارے۔ دعا کیا کرو کسی غیرت مند کے سامنے اس کی بہن کو کوئی تماچے نہ مارے۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ جوان مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، وہ جوان مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اور ذرا سوچو کربلا سے شام تک سجاد کے سامنے کوئی سکینہ کو تازیانے مارتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا، رو کر کہتی تھی سجاد اور میرے رخسار زخمی۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو وہ منزل، میں نے یہ جملہ اپنی آنکھوں سے پڑھا، سیدہ زینب کو پردہ کتنا عزیز تھا۔ عزادارو جب لوٹی کربلا سے واپس آئی ہے نا بی بی مدینہ منورہ، ہاں میں نے یہ مقتل کا جملہ پڑھا، سب سے پہلے بی بی نانے کی قبر پہ آئی ہے، ایک جملہ کہا، رو کر کہتے نانا مدینے کے لوگ کہتے ہیں زینب چادر لٹا کے واپس آ گئی، زینب چادر لٹا کے واپس آ گئی۔ سنو گے عزادارو جملہ، بی بی رو کر کہتے نانا تیری عزت کی قسم ہے میں نے چادر اپنی مرضی سے نہیں دی، نانا میں نے چادر اپنی مرضی سے نہیں دی، نانا 10 محرم اور جب میرا حسین گھوڑے سے اتر گیا، 13 ضربوں سے حسین ذبح ہو گیا،
شمر کمینہ میرے خیمے کی طرف بڑھا، رو کر کے نانا پہلے اس خیمے میں گیا جہاں میرا بیمار سویا ہوا تھا۔ عزادر و مقتل کا جملہ ہے، یہ کمینہ گیا دیکھا بیمار سجاد ایک چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے، اس نے ایسے انداز میں کھینچا کہ بیمار منہ کے بل زمین پہ گرے، سید سجاد رخسار کے بل زمین پہ گرے۔ ہاں بی بی رو کر کے تھی نانا، پھر اس خیمے میں آیا جہاں میں کونے میں زینب کھڑی تھی، جہاں میں زینب کھڑی تھی۔